بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت مختصر سی زندگی دی ہے، یعنی اتنی مختصر ہے، فرمایا جو آنے والی زندگی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ ہماری زندگی جو ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، حد سے حد 100 سال، فرمایا اس کے مقابلے میں 2.5-3 منٹ کی زندگی بنتی ہے، یعنی اس کے حساب سے ریشو نکالیں تو۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے جو کروڑوں سال کی زندگی ہے، اس زندگی کا کامیابی اور اس کی ناکامی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس زندگی کے اوپر رکھا ہے۔ یعنی جو زندگی اس کو دی گئی ہے 70-80 سال کی، یہی زندگی ہے جو اس کی آخرت کی زندگی کو بنائے گی یا بگاڑے گی۔ یعنی یہاں پر ہمارا ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ یا تو آخرت کی زندگی کے متعلق ہماری زندگی کو بنا رہا ہے، یعنی کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے یا ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اس مختصر زندگی کے اندر ہم نے آخری تیاری کرنی ہے۔ ایک مومن مسلمان کی یہ تھنکنگ ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے اور فکر ہونی چاہیے کہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، اس زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس طرح اس زندگی کے اندر ہم کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی طرح میرے محترم ناظرین آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی کوشش کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان طریقوں میں یہ تو ہر لمحہ کا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، لیکن تمام زندگی ہماری ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت بن جائے۔ اس کے اندر ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہر عمل اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ انشاءاللہ ہماری عبادت ہوگی، اور وہ ہمارے عمل جو ہے ہمارے آخرت میں ہمیں کامیاب دلائیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ہماری جو زندگی کے اندر سب سے اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی ہے کہ فرمایا یہ مومن اور منافق کے اندر کی پہچان ہے نماز، اور اس کی بے شمار فضیلتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مبارک میں بتائی ہیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان ہمیشہ، یعنی جب نماز کے لیے کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، گویا وہ اس عبادت پہ رہتا ہے، یعنی اس کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا محترم ناظرین، جو ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو کرنے سے پہلے اس کے متعلق کچھ علم ہونا چاہیے۔ ظاہر علم ایک روشنی ہے اور لا علمی جو ایک اندھیرا ہے۔ یعنی ایک آدمی اندھیرے میں چل رہا ہو اور اس کو وہاں پر سونے کی اگر اینٹیں بھی پڑی ہو تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور روشنی کا اندھیرا اگر چل رہا ہوگا اس کو ایک ذرہ بھی پڑا ہوگا کس چیز کا وہ نظر آ جائے گا۔ اسی طرح سے علم ایک روشنی ہے۔ ہم اپنی نماز کو بہترین کریں، جاندار اور شاندار نماز کے لیے خضوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز اپنے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تو یہ انشاءاللہ نماز ہماری دنیا میں ہمیں کامیابی دلائے گی اور آخرت میں دلائے گی۔ اور نماز جب ہماری صحیح ہوگی تو باقی معاملات ہمارے انشاءاللہ آہستہ آہستہ صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز کا علم کیا چیز ہے؟ نماز کا علم کیسا سیکھنا ہے؟ ہمیں اس میں سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، اور کون سے ایسے عمل ہیں جو مفسدات کہلاتے ہیں جس سے نماز ہماری باطل ہو جاتی ہے یا نماز ہماری نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نمازوں میں وہ جاندار، وہ شاندار نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنی نماز کو بہترین کریں، ہم اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم کیا ہے کہ نماز کے متعلق ہمیں پوری معلومات ہو۔ اسی سلسلے میں ہماری یہ نشست چل رہی ہے۔ گزشتہ نشست کے اندر بھی ہم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم نماز کے فرائض کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ فرائض ایک ایسی
چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے اگر ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو فرمایا نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہترین علم اس کا ہونا چاہیے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، سب چیزیں۔ اور جب تمام چیزوں کا ہم خیال کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز کامل نماز ہوگی۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے فرائض کے بارے میں سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں۔ نماز میں محترم ناظرین 14 فرائض ہیں، بعض کتابوں میں 13 لکھے ہیں، بعض میں 14 لکھے ہیں، بہرحال 13 یا 14 یہ فرائض ہیں۔ اس میں سب سے پہلا فرض یعنی بدن کا پاک ہونا ہے، انسان کا جسم پاک صاف ہو۔ دوسرا ہے کپڑوں کا پاک صاف ہونا۔ تیسرا ہے جگہ کا پاک صاف ہونا، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہو، کپڑے بھی ہمارے پاک صاف ہو، بدن بھی ہمارا پاک صاف ہو۔ چوتھا ہے ناظرین اس کے اندر یعنی وقت کا ہونا، یعنی نماز کے لیے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی پڑھ رہے ہیں، اس کا وقت ہونا چاہیے، فرض ہے۔ اور اسی طرح سے پانچواں فرض ہے کہ ہمارا سطر ڈھکا ہو۔ سطر ڈھکا سے کیا مراد ہے کہ ایک مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا سطر ہے، یہ سب ڈھکا ہونا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اور عورت کے لیے تو پورا جسم اس کا ہے، بالوں سے لے کے پیروں تک، یعنی کہ پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، ہاتھ کی ہتھیلی اور یہ چہرے کا ٹکلی جو ہے یہ اوپن رہو، باقی یہ سب ڈھکا ہوا، یہ سطر ہے۔ اور ساتواں اس کے اندر یہ ہے کہ قبلہ کا رخ ہو، یعنی ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو۔ یہ 7 فرائض ہیں جو نماز کے فرض سے پہلے کے ہیں، یعنی 7 فرائض نماز سے پہلے کے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے ہم پہلے جب اہتمام کرتے ہیں اس کا، یہ چیز یہ شرائط نماز بھی کہلاتی ہے۔ شرائط نماز 7 ہے اور اس کے بعد جب نماز شروع کرتے ہیں اس میں 7، اس طرح سے 14 ہو۔ اچھا، 8واں ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنا ہے، یہ 8واں فرض ہے۔ 9واں فرض میں یہ ہے قرأت کرنا، یعنی قرآن پاک کی ایک بڑی آیات یا 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا۔ اچھا، اس میں 9واں ہو گیا۔ 10واں جو ہے وہ رکوع ہے، 11واں سجدہ ہے، اور 12واں فرض نماز میں 2 رکعتوں کے بعد یعنی کہ قاعدے میں بیٹھنا، 12واں ہے۔ اور 13واں جو فرض ہے وہ لفظ سلام کے ساتھ نماز کو اختتام کرنا۔ اور 14واں ہے اس کے اندر یعنی اپنی مرضی سے نماز ختم کرنا۔ 14واں فرض کون سا ہے؟ اپنی مرضی سے نماز ختم کرنا۔ یہ محترم ناظرین اس میں فرائض ہیں، کہیں پیشی ہو جائے اللہ معاف کریں، ہم سب سیکھنے والے ہیں، انشاءاللہ سیکھیں گے، ایک بار ہم اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ پہلا فرض اس کے اندر یہ ہے بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا نماز کے وقت ہونا، نمبر 5 اس میں قبلے کا رخ ہونا، اور نمبر 6 اس میں جس طرح بتایا گیا تھا آپ کو، نمبر 6 قبلے کا رخ ہونا، اور نمبر 7 قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا، قیام کرنا۔ اگر کسی مجبور سے آدمی کسی مجبوری سے بیٹھ کے بھی نماز پڑھتا ہے لیکن قیام فرض ہے۔ اسی طرح نماز میں جب داخل ہو جاتے ہیں، یعنی 7 جب نماز کے اندر ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا اور قرأت کرنا اور رکوع سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یعنی آخری قاعدہ میں بیٹھنا، آخری قاعدہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور نمبر 7 اس کا آخری کا لفظ سلام کے ساتھ یعنی نماز کو ختم کرنا۔ اور نمبر 8واں اس کے اندر یہ ہے محترم ناظرین کہ ہم اپنی مرضی سے، یعنی اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، یہ ایک فرض ہے اس کے اندر۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہو آدمی، سب کچھ پڑھ لیا اس نے، اب اچانک کوئی ایسی بات ہو گئی خدا نہ خواستہ ٹوٹ کے ایک دم نکل گیا، تو یہ ارادے سے نماز کو ختم نہیں کی، وہ ٹوٹ گئی نماز، اس لیے اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا یہ فرض ہے۔ اس طرح سے انشاءاللہ آج ہم نے فرائض کی اور بات کی ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم واجبات پر بات کریں گے کہ کتنے واجبات ہیں اس کے۔
اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آہستہ آہستہ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح سے. تو امید ہے محترم ناظرین کہ آپ لوگوں نے نماز کے فرائض کے بارے میں سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے، اس کا خیال کریں گے، احتیاط کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز جاندار اور شاندار ہوگی. اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج کی نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.